أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133 اور اس سے آگے کی آیت. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہمارا گول سیٹ کر دیا ہے. ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ گول تک پہنچنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ بھی بتا دیا ہے، بالکل کلیئر. گول کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وسارعوا، اور جلدی کرو، دوڑو، الی مغفرۃ من ربکم، تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف، کہ تم اس لیول پہ پہنچ جاؤ کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. وجنت، اور جب گناہ بخش دیے گئے تو جنت. کون سی جنت؟ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر. یہ دنیا میں جو ہم گھروں میں رہتے ہیں، اکثر آپ دیکھیے کہ مطمئن نہیں ہوتے. ایک گھر بناتے ہیں، لگتا ہے کہ نہیں یہ برابر نہیں ہوا، دوسرا گھر بنایا وہ برابر نہیں ہوا، کہیں کچھ کمی ہے، کہیں پانی کی کمی ہے، کہیں ماحول کی خرابی ہے، کہیں گندگی ہے، کہیں کچھ ہے. اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ وہ جو محل ہے جنت کا، اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. تو لمبائی کتنی ہے؟ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے، اس سے ڈر کے زندگی گزر، لوگوں سے ڈرنے والوں کے لیے. اب وہ اللہ سے ڈرنے والے کہ ہم کیسے سمجھیں گے کہ ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں اس کا تذکرہ کیا. بہت امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا. نمبر 1، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی یعنی امیری میں بھی اور غریبی میں بھی دونوں حالت میں خرچ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو دیتے ہیں، شیئرنگ ہے وہ، تو وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہم شیئرنگ نہیں ہیں، ہمیں پرواہ نہیں کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں، کون مر رہا ہے، کون بیمار ہے، مسجد میں بھی کچھ خرچ ہوتا ہے کیا یہاں دینے کی ضرورت ہے، اگر یہ ساری چیزیں ہم نہیں سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے جتنی عبادتیں کرے وہ جھوٹی عبادتیں ہیں. بخیل اور کنجوس کے لیے جنت نہیں ہے. نمبر 2، والکاظمین الغیظ، اللہ سے روکنے والی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیریئر لگایا. پھر شیطان کے کنٹرول میں کون لوگ آ جاتے ہیں معلوم؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں تذکرہ کیا کہ والکاظمین الغیظ، غصے کو کنٹرول کرنے والے. یعنی جنت میں جانے والوں کی دوسری پہچان کیا ہے کہ انہیں اپنے مزاج اور موڈ پر پورا کنٹرول ہوتا ہے. اگر ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی اور ہم اس پر بھڑک گئے، آواز بلند ہو گئی، مسجد کا بھی خیال نہیں. ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے قریب وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں زور زور سے شور ہونے لگے گا، آواز ہونے لگے گی، لوگ ہنگامہ مچانے لگے. والکاظمین الغیظ، اچھا یہ کیوں ضروری ہے؟ اچھا یہ کاظمین جو اللہ تعالیٰ نے یوز کیا یہ ورڈ، عربی زبان جو ہے اس کے گرامر کے حساب سے
اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کانسٹینٹلی، یہ نہیں کہ ایک بار کر لیا دوسری بار نہیں، تیسری بار کر لیا چوتھی بار نہیں، مسلسل وہ غصے کو کیا کرتے ہیں؟ کنٹرول کرتے ہیں۔ غصہ انسان کو کب آتا ہے؟ غصہ انسان آپ کو گفٹ دے کے 5,000 روپیہ لیجیے تو غصہ نہیں آئے گا کیا؟ کوئی بریانی پیش کرے تو غصہ نہیں آئے؟ ہمارے مزاج، ہمارے علم، ہمارے کمفرٹ کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو اس وقت انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہیں جنت چاہیے، تمہیں میری مغفرت چاہیے، تو تمہیں غصے کو کنٹرول کرنا سیکھنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، صحابہ کرام کو آپ دیکھیے، ایک آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا، ایک آدمی کہتا ہے واللہ ما ارید بہا وجہ اللہ، کتنی بڑی بات ہے، سوچیے، یہ جو تقسیم ہوا، یہ جو ڈیوائڈ کیا گیا، ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، اس میں اللہ کی مرضی نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوا۔ یہ کس پر الزام لگایا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول پہ، گویا کہ ناانصافی اور ظلم ہوا۔ اب یہ غصے کی بات ہے کہ خوشی کی بات ہے؟ اور وہ بھی پبلکلی، لوگوں کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، لڑے نہیں، جھگڑے نہیں، آواز اونچی نہیں ہوئی ان کی۔ کیا بولا معلوم؟ رحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم کرے، اوذی اکثر من ھذا، اس سے زیادہ ان کو تکلیفیں دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، فرمایا کہ فَمَن يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر اللہ اور اس کے رسول بھی انصاف نہیں کریں گے تو پھر کون انصاف کرے گا؟ بس اتنی بات کہیں۔ ہم اکثر موقع پر دیکھتے ہیں، چاہے گھر ہو یا کہیں، لوگ غصے پہ اپنے مزاج پہ کنٹرول نہیں کر پاتے اور اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک سے زیادہ بار کہا وَالَّذِينَ إِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ غصے کو ایگزیکیوٹ کرنا، جواب دے دینا، کھڑے ہو جانا اور لڑنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ بہت آسان کام، یہ تو کوئی بھی، وہ تو گلی کا ایک کتا بھی لڑتا ہے کتے سے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے جواب دے دینا۔ اصل چیز کیا ہے کہ آپ کو غصہ آئے اور اس موقع پر آپ کیا کریں؟ ہمیں کہا گیا کہ غصہ آئے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جائیے اور بیٹھے ہو تو لیٹ جائیے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ غصہ آتا ہے تو ہم بیٹھے رہتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں اٹھ کر کے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کو موقع ملتا ہے اور وہ پھر معاملہ جو ہے بگاڑ دیتا ہے۔ تو وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کیا یہ ہمارے اندر ہے؟ نمبر 3، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، مسٹیک ہو گئی کسی سے، ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ لوگوں کو غلطیوں کو بار بار ریپیٹ کرنا، بار بار وہی بات بولنا، بار بار وہی بات یاد دلانا، یہ چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان معاف نہیں کر پا رہا۔ اب 5 سال 10 سال پہلے کوئی بات ہوئی یا 10 دن پہلے، 1 دن پہلے بات ہوئی، انسان کے اچھے ہونے کی، جنتی ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم جتنی جلدی تمہارے دل سے وہ بات نکل جائے اتنی جلدی تم اللہ کی طرف جاؤ گے۔ اب سوچئے، فار ایگزامپل میں اپنی مثال دیتا ہوں، مجھے ان سے کوئی بات ہو گئی، آپ سے کوئی بات ہو گئی، آپ سے کوئی، وہی بات میں دل میں رکھے رہتا ہوں، وہی بات میں ریپیٹ کرتا ہوں، اس کے معنی مطلب نکالتا رہتا ہوں، وہ میں جج کرتا رہتا ہوں، فلاں نے ایسا کیوں کیا، فلاں نے ایسا کیوں کیا۔ اب بتائیے میں اللہ کے بارے میں کب سوچوں گا؟ میرے پاس ٹائم رہے گا کیا؟ نہیں ٹائم رہے گا۔ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہی، ان کا جواب دیتے ہی، ان کی نیتوں کے بارے میں فیصلے کرتے کرتے اللہ رب العزت سے انسان دور ہو جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے متکبر آدمی معاف نہیں کر پاتا ہے،
हम्बल आदमी क्या करता है, मुतवाज़े आदमी माफ करता है। कीना कपट कौन से लोग पाल के रखते हैं मालूम? वो लोग जिनके अंदर तवाज़ु नहीं होता। जिनके अंदर तवाज़ु होता है, हम्बलनेस होता है, वो एक दूसरे को माफ करते हैं। क्यों? वो समझते हैं कि मैं जैसा इंसान हूं, मेरे से जैसी गलती होती सामने वाले से भी गलती होती। और एक बार नहीं, बार बार अल्लाह ताला क्या फरमाया, वल आफीना अनिन नास, बराबर हमेशा लोगों को माफ करते रहते हैं। हजरत कितने वाकयात हैं, आप देखिए। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा पर जिना का इल्जाम लगाया, छोटी मोटी चीज नहीं है जिना का। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या बोला उनके वालिद को कि माफ नहीं करोगे तुम? अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते हो कि अल्लाह ताला तुमको माफ करे? अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमको माफ करे तो तुम भी लोगों को क्या करो, माफ करो। तुम तो कहते हो अल्लाह ताला मुझे माफ कर दीजिए, तुम लोगों को माफ नहीं करते हो, ये कैसा हो सकता है? वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला ऐसे नेक लोगों से मोहब्बत करता है, ऐसे नेक लोगों को जन्नत में डालेगा। कैसे? जिनके अंदर ये खूबियां पीछे जो गुजरी हैं, कौन कौन सी? खर्च करते हैं, गुस्से को कंट्रोल करते हैं, और माफ। अब देखिए तीनों सिफात जो है लोगों से रिलेटेड है, इंसानों से। क्यों? हर मौके पर, घर में हो तो घर में, मस्जिद में आते हैं तो मस्जिद में, वर्क प्लेस पे जाते हैं जॉब करने, वहां किसी से मामला, हर जगह हमारे मिजाज के खिलाफ बातें होती हैं कि नहीं होती? हर जगह तकलीफ होती है, हर जगह गुस्सा आता है। अल्लाह ताला कहता है अगर तुम अपने गुस्से के कंट्रोल में आ गए तो तुम जन्नत में नहीं जा सकते, तुम जहन्नम में जाओगे। अगर तुम्हें माफ करना नहीं आता, दिल से तुम्हारी बातें नहीं निकलती हैं, कीना कपट पाल के रखते हो, तो तुम्हें वो गंदे दिन, आप सोचिए अगर कहीं कचरे का ढेर है, आप किसी साफ सुथरे आदमी को वहां ला के बोलिए कि आप यहाँ पे ठहरिए, तो वो ठहरेगा? कभी नहीं ठहर सकता। इसी तरह से अल्लाह जो पाक है वो कैसे दिल में आता है? गंदे दिल में आएगा। जहाँ कीना कपट हो, जहाँ हसद हो, जहाँ नाराजगी हो, जहाँ गुस्सा हो, जहाँ नफरतें हो, वहां अल्लाह ताला नहीं रहता। अल्लाह ताला तो पाक साफ दिलों के अंदर आता है। और आखिरी बात, इंसान है, गलती हो जाती है, गुस्सा कभी कर लिया, कभी कुछ उल्टा सीधा बोल भी दिया, तो क्या? वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, अगर ये कोई बेहयाई के काम कर लेते हैं, औ ज़लमू अनफुसहुम, या अपने आप पर जुल्म कर बैठते हैं, तो क्या करते हैं? ज़करुल्लाह, अल्लाह को याद करते हैं, फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा ही बनाया। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझसे कोई कभी गलती नहीं होती। अगर बोलता है तो वो अपने आप को खुदा होने का दावा करता है। और किसी को बोलता है कि तुमने ये क्यों कर दिया, तुमने ये बार बार क्यों करते हो, क्या आपसे बार बार गलती नहीं होती? हर इंसान से होती है। और अल्लाह ताला इसी तरह अपने आप को क्या बोलता है? वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कौन गुनाहों को माफ कर सकता है? गुनाहों को सिर्फ अल्लाह माफ कर सकता है। हाँ, लेकिन क्या है? वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू वहुम यअलम, जो गुनाह है उस पर टिके नहीं रहे, उस पर जमे नहीं रहे। गलती हो, एहसास हो, फौरन क्या हो जाए? पलट आए। फिर गलती हो जाए, फिर पलट आए। जैसे बहुत अच्छी मिसाल किसी ने दी थी, आप सड़क पर चल रहे हैं, चरंडी में गिर जाते हैं, तो क्या चरंडी में ही रहेंगे? क्या करते हैं? रोड पे ही गिर जाते हैं तो क्या करते हैं? फौरन उठते हैं, उठ करके अपने कपड़े झाड़ते हैं, गंदगी दूर करते हैं। इसी तरह गलती होती है इंसान से, तो असल इंसान वो है, मुसलमान वो है जो अपनी गलती को रियलाइज करे और उसके लिए अल्लाह ताला से माफी मांगे। किसी इंसान के साथ हुई तो उससे माफी मांगे। अल्लाह ताला कहता है उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरह, ऐसे लोगों का बदला क्या है? मग़फ़िरत है, व जन्नत, और ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे नदियां बह रही हैं, व निअम अजरुल आमिलीन, अच्छे अमल करने का, अच्छे अमल करने वालों का क्या ही खूबसूरत बदला। तो इसमें अच्छा अमल किस किस बात को कहा गया है?
ویسے تو ہر اچھا عمل ہے، یہاں پہ 5 چیزوں کا اچھا عمل کہا جائے۔ نمبر 1 خرچ کرنا، نمبر 2 غصے کو کنٹرول کرنا، نمبر 3 لوگوں کو معاف کرنا، نمبر 4 احسان کرنا، بھلائی کرنا، لوگوں کی غلطیوں کے باوجود ان کے ساتھ بھلائی کرنا، اور نمبر 5 کوئی بھی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، پاپ ہو جائے، فوراً احساس کر کے، ریئلائز کر کے اسے چھوڑ کے اللہ سے معافی مانگ لینا۔ کسی انسان کے ساتھ اگر ہمارا معاملہ ایسا ہوا، اس کا دل دکھا ہے، تو اس سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت تک پہنچنے کا راستہ آسان فرمائے، اور اس راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، جو ہماری عادتیں، بری عادتیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اصلاح کرنے، ان کو بہتر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔